بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے لیے آسمان سے برکات من السماء والارض، زمین و آسمان کی برکات کے دروازے کھول دیں. ولیکن کذبوا، لیکن ان لوگوں نے تکذیب کی، فاخذناہم، ہم نے انہیں پکڑ لیا، بما کانوا یکسبون، ان کے ان اعمال یا کرتوتوں کے نتیجہ میں جو یہ سرانجام لیتے رہے. قرآن کریم کی آیت بڑی واضح ہے کہ اگر لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، زمین سے، آسمان سے. بھوک، پیاس، فقر، تنگ دستی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. لیکن دو چیزیں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، ایک ایمان اور دوسری تقوی. آج کے موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، صلاۃ الاستسقاء بار بار پڑھی جا رہی ہے اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما. آپ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ بات مشاہدہ عام میں آ رہی ہے کہ بارش کی بجائے غبار آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے اور برحق ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر ان بستیوں والے، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی ان کے دل میں آ جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں. اب برکتوں کے دروازے نہیں کھل رہے بلکہ غبار آ رہا ہے، بارش نہیں آ رہی. الٹی وہ چیز اللہ رب العزت بھیج رہا ہے جو لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ رب العزت اپنے وعدے پہ قائم ہے اور جو لوگ یہاں پرانے رہنے والے ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. گزشتہ تقریباً 40 سال سے میں بھی ان علاقوں میں دیکھ رہا ہوں. آج صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی
صبح 6 ساڑھے 6 بجے 7 بجے صلاۃ الاستسقاء پڑھی گئی، ظہر عصر مغرب تک بارش ہو جایا کرتی تھی۔ آپ میں مشاہدہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں گے، اور اب بھی ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ بار بار صلاۃ الاستسقاء پڑھی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ ہمیں چاہیے کہ آپ گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں، سوچیں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ سچا ہے، لیکن آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد برحق ہے کہ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے سے رک جائیں گے، اللہ آسمان سے بارشیں روک دے گا۔ آج لوگ اپنے پیسے کے ساتھ اتنا پیار پیدا کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ جو کہ اللہ رب العزت نے صرف 2.5% مانگی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے؟ پہلے اللہ رب العزت 100 ریال دیتا ہے اور پھر اس میں سے 2.5 ریال مانگتا ہے۔ 1000 ریال عطا کرتا ہے، 25 ریال مانگتا ہے۔ اور اگر کسی کو 1,00,000 ریال عطا فرمائے تو مطالبہ کتنا ہے؟ صرف 2,500۔ 1,00,000 ریال سے جیبیں بھری ہوئی ہیں، اور اللہ نے اس میں سے صرف 2.5 ریال مانگے ہیں۔ ہم وہ دینے کو تیار نہیں، وہ مالک بارشیں روک کے بیٹھے۔ اگر صحیح معنوں میں حساب کر کے ہم صرف فرض حصہ ادا کر دیں تو بارشیں بھی ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، اور آج جس طرح جانور بھی مر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا، جانور مرنے لگے، راستے کٹ گئے، آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آدمی آ کے کہتا ہے ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول راستے کٹ گئے، جانور مرنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ سے بارش کی دعا مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے دوران دعا مانگی۔ صحابی راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر نکلے، آسمان کے وسط میں چھوٹی سی بدلی تھی پھیلی، دیکھتے دیکھتے بارش شروع ہو گئی، ہم بھاگ کر اپنے گھروں میں پہنچے۔ 8 دن مسلسل بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے وہی دروازہ، وہی آدمی اور وہی کلمات، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، اے اللہ کے رسول راستے کٹ گئے، اے اللہ کے رسول جانور مرنا شروع ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ انسان کتنا ضعیف، کتنا کمزور ہے۔ کل یہ بارش مانگ رہے تھے، آج یہ بارش روکنے کے لیے مطالبہ کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا فرمائی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ان بارشوں کو ہمارے اوپر سے دور لے جا، علی الاودیۃ والاحکام، پہاڑوں کی وادیوں میں لے جا، ہمارے شہر سے بادلوں کو ہٹا دے۔ صحابی کہتے ہیں ہم سورج کی دھوپ میں چل کر باہر اپنے گھروں میں، ان لوگوں کا ایمان مضبوط، ان کے یہاں اللہ کے ساتھ حساب بالکل صاف۔ ہم نے اللہ کے ساتھ حساب خراب کر رکھا ہے۔ اگر حساب صحیح ہو، صحیح مسلم، اسی طرح صحیح ابن حبان میں ایک واقعہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں چل رہا ہے، صحرا میں ہے، آدمی نبی بھی نہیں، عام سا آدمی ہے، صحرا میں جا رہا ہے، اوپر آسمان سے بادلوں سے آواز آئی، اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو جا کے پانی دو۔ دیکھا کوئی شخص نہیں، کوئی چیز نہیں، بادل کے ٹکڑے سے آواز آئی اور ساتھ ہی بادل نے چلنا شروع کر دیا۔ اس آدمی نے اس بادل کے نیچے نیچے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑا دور جا کر ایک پہاڑی ٹیلا، سیاہ رنگ کے پتھروں والی جگہ، وہاں بارش برسنا شروع ہوئی اور سارے کا سارا پانی ایک نالی کی شکل میں ایک طرف بہنے لگا۔ پانی کے ساتھ ہی وہ آدمی کہتا ہے میں بھی چلنے لگا۔
آگے دیکھا ایک آدمی اپنی کسی کلہاڑی لے کر اپنی زمین اور کیاریاں سیدھی کر رہا ہے. پانی وہاں پہنچنا شروع ہو گیا اور اس نے پانی کو اپنے کھیت میں لگانا شروع کر دیا. یہ آدمی جا کے پوچھتا ہے یا عبداللہ مسلک، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے؟ نام بتایا کہ میرا فلاں نام ہے. وہ وہی نام تھا جو اس نے بادلوں میں سے سنا. کہا کہ اب مجھے بتاؤ کہ تم کرتے کیا ہو؟ آدمی نے محسوس کر لیا کہ آدمی اپنی کھیتی تیار کر رہا ہے. بادل وہاں سے چلا، بارش وہاں ہوئی، پانی اس کے باغ میں آ گیا ہے، کوئی خاص بات ہے. پوچھا کیا کرتے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تم کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں کسی کے ساتھ یہ بات نہیں کرتا. آپ اندازہ کریں اس آدمی کے اخلاص کا، دل میں اللہ کے لیے کتنا خلوص ہے. تم اب پوچھ رہے ہو تو میں بتاتا ہوں، ورنہ میں کسی سے یہ بات نہیں کرتا. میں کچھ بھی نہیں کرتا. اس زمین سے اللہ رب العزت مجھے جو دانے، جو پھل عطا کرتا ہے، میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں. ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ، تیسرا حصہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. ہم سے کتنا مانگا گیا ہے؟ 40واں حصہ. ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ مال کا 40واں حصہ ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں 33%، تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں. تیسرا حصہ میں اور میرے بال بچے کھا لیتے ہیں، اور تیسرا حصہ میں اگلے سال یا اگلے موسم کے لیے بیج ڈالنے کے لیے رکھ لیتا ہوں. وہ آدمی سمجھ گیا کہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے یہ اسپیشل انتظامات کیوں کر رکھے. صدقے کی اتنی برکات ہیں، صدقہ کے نتیجہ میں اللہ کی رضا اس طرح حاصل ہوتی ہے. ایک آدمی نے کچھ مانگا نہیں، کچھ استسقا نہیں پڑی، اور اللہ بادلوں کو حکم دے رہا ہے کہ فلاں آدمی کے کھیتی کو، اس کے باغ کو پانی دے کے آؤ، اور اللہ پانی مہیا کر رہا ہے. آج ہمارے یہاں بارشیں نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہم اپنے پیسے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے. 33% تو بڑی دور کی بات ہے، 2.5% دیتے ہوئے ہمارا دل یوں کرتا ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں عطا کروں گا. اور ہمیں دیتا کون ہے؟ آج اگر کوئی لاکھ پتی، کروڑ پتی یا ایسے بھی کوئی بڑی پتی ہے تو اسے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا. اس مال سے اللہ کا حصہ خوش دلی کے ساتھ نکالا. اور اس کی مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکات کتنی ہے. اللہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. اور بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا. ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. حدیث کے الفاظ بالکل واضح ہیں، یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ اسے اپنا سایہ عطا کرے گا یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کے اللہ کے سائے کے سوا دوسرا کوئی سایہ نہیں. ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلنے دیتا، لیکن خرچہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے. ہم اگر کبھی کچھ کر بھی بیٹھیں تو بہانے بہانے سے رشتہ داروں کو، بہانے سے دوستوں کو خبر کر رہے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پہ پیسہ خرچ کیا.
اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کے دیے ہوئے میں سے لوگوں کو دو، غریبوں کو دو، فقیروں کو دو، رشتہ داروں کو دو۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کا تم اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ اللہ سلوک کرے گا۔ تم بندوں کے ساتھ احسان کرو گے، اللہ تمہارے ساتھ احسان کرے گا۔ تم بندوں کی مشکلات دور کرو گے، اللہ تمہاری مشکلات دور کرے گا۔ جیسا معاملہ ہمارا اپنے بھائی لوگوں کے ساتھ ہوگا اسی طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ اللہ کا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان نعمتوں میں سے غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا حصہ نکالیں۔ آپ اس آدمی کے صدقے کا اندازہ کریں کہ وہ 2.5% نہیں، وہ 33% اللہ کی راہ میں دیتا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جنگل میں باغ ہے، کنواں نہیں، نہر نہیں، ٹیوب ویل نہیں، اللہ رب العزت مسلسل پابندی کے ساتھ اس زمین کو سیراب کر رہا ہے۔ یہ برکات حاصل ہوتی ہیں جب آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور سنن کبریٰ بہقی میں حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس میں فرمایا احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو 4 کام بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ سرور تدخلہ علی قلب مسلم، علی قلب مومن، ایک بات یہ کہ کسی مومن کے دل میں تم خوشی داخل کرو، کسی مومن کو خوش کرو، تعاون کر کے، وہ بھوکا ہے کھانا کھلاؤ، وہ ننگا ہے کپڑا مہیا کرو، وہ پیاسا ہے اسے پانی پلاؤ، اور وہ غمگین ہے اس کے غم کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کو یہ عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ دوسرا تکشف عنہ کربن، وہ کسی مشکل میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ تعاون کر کے اس کی مشکل کو دور کرو۔ تکشف، اس کی مشکل کو دور کرو۔ مشکل کشا ایسے کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جو کام تمہارے بس میں ہے وہ اپنے بھائی بندوں کے لیے کرو۔ کوئی مشکل میں مبتلا ہے اس کا تعاون کرو، مشکل دور کرو۔ تقضی عنہ دینہ، اگر کوئی مقروض ہے اس کا قرضہ ادا کر دو۔ اور چوتھی چیز تطرد عنہ جوعا، وہ بھوکا ہے تو اسے کھلا کر اس کی بھوک ختم کرو۔ اللہ رب العزت کو یہ اعمال بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اور مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، صنائع المعروف تقی مسار السوء والآفات والہلکات، نیکیاں کرنا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ ہر قسم کی ہلاکت سے بچ جائیں گے، ہر قسم کی آفت سے بچ جائیں گے، اور بری موت سے بچ جائیں گے۔ بری موت سے بچنا، آپ کا خاتمہ خیر پر ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا حسن خاتمہ ہو جائے، کسی کا خاتمہ خیر پر ہو جائے، اس کو اور کیا چاہیے؟ نیکیوں کے نتیجہ میں حسن خاتمہ، نیکیوں کے نتیجہ میں ہر قسم کی ہلاکتوں، ہر قسم کی مصیبتوں اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اللہ رب العزت بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ صدقات، خیرات اور زکوٰۃ ایک ہی طرح کے ملتے جلتے نام ہیں۔ زکوٰۃ صدقات میں سے فرض، ہر سال اپنے مال کا حساب کریں، اس میں سے 2.5% نکالیں۔ سونا 7.5 تولے سے زیادہ ہے، حساب کر لیں۔ 7.5 تولے سے کم ہے، زکوٰۃ نہیں۔ جیسے ہی 7.5، 8، 8.5 ہوئی، 0 سے لے کر ساری پر زکوٰۃ ہے۔ 52.5 تولے سے کم چاندی ہے، زکوٰۃ نہیں۔ 52.5 تولے ہو گئی، زیادہ ہو گئی، اس پر زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش ہے، جو یہاں 2-2.5 ہزار ریال بنتا ہے، اگر اتنا کیش ہے تو اس پہ زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔
وہ حساب کرے اور زکوٰۃ نکالے۔ کسی سے قرضہ لینا ہے، آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے اور توقع ہے کہ وہ قرضہ آپ کو مل جائے گا، اس کو مال زکوٰۃ میں شامل کریں، اس کی زکوٰۃ نکال دیں۔ اور اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ نے حساب کیا آپ کے سونے چاندی اور کیش کی زکوٰۃ نکلتی ہے مثال کے طور پر 1 لاکھ ریال، یہاں اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کی زکوٰۃ کئی لاکھ ملینوں کے حساب سے نکلتی ہے، 1 لاکھ زکوٰۃ نکلتی ہے، آپ نے کسی کا 20,000 ریال دینا ہے، وہ 20,000 مائنس کر لیں، 80,000 کی زکوٰۃ جو ہے 80,000 دے دیں۔ اس طرح اپنے مال کا سالانہ حساب کریں اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ کا یہ پیسہ کہاں جائے گا؟ یہ آپ کا کیش پیسہ جو آپ بانٹیں گے وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کو، خالہ کو، پھوپھی کو، چچا کو، ماموں کو، بھائی کو، بہن کو نہیں کو جائے گا نا۔ ماں باپ پر زکوٰۃ نہیں لگتی، بیٹی بیٹے پر زکوٰۃ نہیں لگتی، باقی سارے رشتہ داروں پر زکوٰۃ لگتی۔ آپ کا پیسہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دیا، رشتہ دار بھی خوش اور اللہ بھی خوش، رشتہ دار بھی راضی اور اللہ بھی راضی، لیکن آپ کے دل میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اگر غریبوں کے ساتھ تعاون کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں، انہوں نے کہا ہے وَهَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، تمہیں تو رزق ملتا ہے، تمہیں مدد و نصرت ملتی ہے تو غریبوں، فقیروں، محتاجوں اور ضعیفوں کے ساتھ مدد کرنے کے نتیجہ میں۔ تم ضعیف لوگوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم ضعیف لوگوں کو دو، اللہ تمہیں دے گا، تمہارے پیسے تمہارے اپنے ہی لوگوں میں جائیں گے، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ قربانی کا گوشت کہاں جاتا ہے؟ ہمارے اپنے رشتہ دار کھاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں گھر میں، ہمارے بال بچے کھاتے ہیں، رشتہ دار پڑوسی کھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کو تمہاری قربانیوں کے گوشت اور تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور سورت الاعراف کی آیت 96 جو میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان اور تقوی کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں صدقات و خیرات دل کھول کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہم سے ناراضگی دور کرے اور اپنی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ اقول قولی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔